کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ترک کر کے چھوڑ کر ابو بکر، عمر، عثمان، ان تین خلفاء کے ہاتھ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کیوں بیعت کی؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ ان تینوں خلفاء کی زندگی میں، ان کی خلافتوں میں نبی کی وفات کے بعد ایک مرتبہ بھی منبر پر چڑھ کر یہ اعلان نہیں کرتے کہ لوگوں میں اصل امام اول ہوں، میں وصی رسول ہوں، میں اس کا اصل خلیفہ ہوں اور انہوں نے میرے اس حق کو چھینا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان نے حضرت علی کی خلافت کو چھین لیا تھا، اصل حقدار حضرت علی تھے۔ جب حضرت علی شجاع، حضرت علی شیر خدا، حضرت علی طاقتوں والے، ان کی طاقت کا ذکر کرتے ہوئے ایک ذاکر کہتا ہے حضرت علی کی طاقت کو تم کیا سمجھتے ہو کہ اس نے جب مرحب سے جنگ کرنے لگی، وہ بڑا خیبر کے قلعے کا دروازہ حضرت علی نے اپنے انگوٹھے کے ناخن پہ رکھ کے یوں اچھالا، اس وقت کا اچھلا ہوا آج تک واپس نہیں آیا۔ مکے کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں نازل ہوا، ساری زندگی اس انسان کی غذا یہ تھی کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا، نوکر کو بھی کھلاتا۔ غذا جو کی سوکھی ہوئی، 3 دن کی سوکھی ہوئی جو کی روٹی ہو، اور طاقت یہ ہو کہ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ اچھالے، آج تک واپس نہ آئے، کون سمجھتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی طاقتوں والے تو نبی کی جو یہ وصیت تھی، نبی کا جو یہ حکم تھا، نبی نے جو یہ خلافت حضرت علی کو دی تھی بقول تمہارے، تو حضرت علی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی منبر پہ چڑھ کر اپنے اس وصی ہونے کا اور اپنی اس خلافت کا اعلان نہیں کیا، لوگوں کو نہیں بتایا کہ میری خلافت غصب ہو چکی ہے، مجھ سے ابو بکر، عمر، عثمان خلافت چھین چکے ہیں اور اصل حقدار میں ہوں۔ تو کیا حضرت علی نعوذ باللہ عاجز، مجبور ہو گئے تھے، یا ان کی شجاعت بزدلی میں تبدیل ہو گئی تھی؟ دوسرا سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ، حسن، حسین، یہ 4 نام اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں بس یہی اہل بیت ہیں، فاطمہ، حسن، حسین اور علی۔ ان 4 کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں۔ حضرت عائشہ کو اہل بیت نہیں مانتے، حضرت حفصہ کو اہل بیت نہیں مانتے، نبی کی ازواج کو اہل بیت نہیں مانتے، کہتے نہیں اہل بیت صرف یہ ہے کیونکہ چادر والی روایت میں صرف انہی کا ذکر آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں، یہ 4 اہل بیت میں سے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے تو 12 کے 12 ائمہ کو معصوم گردانا ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق 12 کے 12 ائمہ معصوم ہیں، بلکہ 14 حضرت فاطمہ اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شامل ہو کر یہ 14 معصوم ہیں۔ تو سوال یہ ہے، حدیث میں تو صرف 4 کا نام آیا، باقی 8 کو آپ نے کس دلیل کے مطابق ائمہ معصومین میں داخل کیا؟ 4 کا ذکر تو حدیث میں آیا، علی، فاطمہ، حسن، حسین، لیکن اس کے باقی جو آپ نے باقی ائمہ کو اس میں داخل کیا، اس کی دلیل قیامت تک کوئی عقل مند نہ کسی ذاکر سے لے سکتا ہے، نہ کوئی ذاکر دے سکتا ہے۔ شیعہ کا دعویٰ ہے، ایک اور سوال، کہ ہمارے مذہب کے امام مؤسس امام جعفر، اور امام جعفر کا قول سنیے، شیعہ امام جعفر صادق کو، فقہ جعفریہ کا نام آپ نے سنا ہوگا نا، انہی سے منسوب ہے وہ فقہ، امام جعفر صادق کو اپنی شیعہ مذہب کا مؤسس مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، اور امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں؟ اولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا۔ اربلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ کی 2 جلد صفحہ 373 پہ یہ روایت امام جعفر صادق سے نقل کی ہے کہ ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا، کیونکہ جعفر صادق رحمہ اللہ کا نسب 2 طریق سے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ تک پہنچتا ہے۔ پہلے والدہ کی طرف سے، والدہ کا نام سنیے، فاطمہ بنت قاسم ابن ابی بکر،
حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کا نسب بھی ابو بکر تک پہنچتا ہے. دوسرا ان کی نانی کی طرف سے بھی ان کا نسب ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے. نانی کا نسب سنیے، اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر. فخر کر رہے ہیں جعفر صادق کہ میرا رشتہ ابو بکر سے 2 دفعہ کا ہے اور 2 دفعہ ابو بکر نے مجھے جنا ہے. میری نانی بھی اسی سے ہے اور میری والدہ بھی اسی سے ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شیعہ اپنے اسی امام جعفر صادق سے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی توہین میں بے بہا روایات نقل کرتے ہیں، جھوٹی روایات نقل کرتے ہیں جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی توہین ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک امام، ایک عقل مند، ایک عالم ایک طرف تو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے نسب میں ہونے میں فخر محسوس کرے اور دوسری طرف وہ اسی ابو بکر کی توہین کرے. یہ ممکن ہے؟ یہ کام ایک جاہل، ایک پاگل تو کر سکتا ہے، لیکن ایک امام، ایک عقل مند، ایک عالم، ایک فقیہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا. وہ تو ایک طرف ایک روایت میں ابو بکر کے نسب نامے میں شامل ہونے پر فخر کر رہے ہیں اور دوسری طرف تم ان سے وہ روایات نقل کرتے ہو جس میں وہ نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں. تو کون سی بات سچی ہے؟ یہ بھی تمہارے مذہب میں ہے اور یہ بھی تمہارے مذہب میں ہے. سچ کیا ہے؟ یہ سوال باقی رہے گا. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ حضرت علی کے بہت بڑے دشمن تھے، بلکہ شیعہ ذاکر اپنی مجلسوں میں حضرت عمر کو گالیاں دیتے. حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمر علی کی چغلیاں کیا کرتے تھے. پاکستان کا ایک ذاکر ہے فاضل علوی، اس کا نام ہے، علیہ من اللہ ما یستحق. وہ حضرت عمر کو گالی دینے کے لیے ایک قصہ گھڑتا ہے، یہودی کے کتے کا قصہ. کا یہودی اس نے کتا رکھا ہوا تھا. صحابہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے. ایک دن اس کتے نے ایک صحابی کو کاٹ لیا. وہ روتا اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی مجھے کتے نے کاٹ لیا. آپ نے کہا صبر کرو. اگلے دن پھر لوگ نماز پہ جاتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے جا رہے، اس کتے نے ایک اور کو کاٹ لیا. اب وہ بھی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے نبی ظہر، عصر، مغرب، عشاء ان نمازوں کی حاضری لگاؤ، ہم مسجد میں آئیں گے. فجر کی نماز پہ ہمارا دھوتا ہوا جواب ہے ہم نے نہیں آنا کیونکہ ہمیں کتا کاٹتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. صحابہ کی توہین کرتے ہوئے وہ جملہ کہتا ہے نقل کفر نباشد کہ نبی پریشان ہو گئے کہ اگر روزانہ میرا ایک صحابی اس طرح پینچر ہونے لگا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میری مسجد تو خالی ہو جائے گی. نبی نے کہا چلو یہودی کے پاس چلتے ہیں، کتے کا بندوبست کرتے ہیں. کہا یہ سارے کے سارے یہودی کے پاس چلے گئے، نبی بھی صحابہ بھی ساتھ ہیں. اور یہودی سے کہا کتا تیرا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میرا ہے. آپ نے کہا کتے کو باندھ کے رکھ. اس نے کہا جی آج معاف کر دو، آئندہ نہیں کھولوں گا. آپ نے کہا نہیں کتا لے کر آ. کہا جب نبی نے کہا نا کتا لے کر آ، تو کہتا ہے کاش یہ کیمرے وہاں پر ہوتے اور فلم بناتے. ایک بڑے لمبے قد کا آدمی، اشارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف، بڑے لمبے قد کا آدمی، بلڈ پریشر کا مریض. وہ کہنے لگا سرکار پہلے ایک ایک کو کاٹا ہے، اب سارے اکٹھے ہیں، سب کو نہ کاٹ لے. آپ نے کہا نہیں یہودی کتا لے کر آ. کتا آیا. آپ نے کہا کتے میرے صحابہ کو تو نے کاٹا ہے؟ کہنے لگا ہاں. آپ نے کہا کیوں؟ تو فاضل علوی کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ہیں ہی اسی قابل. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. کتا کہنے لگا اللہ کے نبی آپ سے میں بات کر رہا ہوں، میری گفتگو آپ سمجھ رہے ہو، یہ نہیں سمجھ رہے. مجھے انسانوں والی زبان دو، میں بتاتا ہوں میں کیوں کاٹتا ہوں. آپ نے کتے کو انسانوں والی زبان دے دی. تو وہ کتا فوراً کہنے لگا آپ نے کہا تھا نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کہا ہاں میں نے کہا. کہا پھر آپ بھی میرے مولا، علی بھی میرے مولا. یہ گلی میری میں سے گزرتے ہیں، غیبتیں چغلیاں علی کی کرتے ہیں، ان کو کاٹوں یا نہ کاٹوں؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. فرمایا جس دا میں مولا، اے نصیب اپنا اپنے علی نو مولا من گئے تو حیوان من گئے، نہ مننے تے حیوان ناطق نہیں مننے. نبی پاک کے زمانے چ ایک یہودی آ مسرت بھائی اس کتا رکھے ہوا ہے. سوانتا ضلع چکوال والے نو کتیاں دے دسن دی لوڑ ہی نہیں. تسی تے کتیاں دی جنساں قسماں جانتے ہو، کئی چھوٹے کتے، کئی بڑے کتے. بڑے ٹھرکی ہیں. توجہ ہے میرا. اور یہودی کتا رکھے ہوا ہے. جڑے بندے کتے رکھتے ہیں انہیں تو پتہ ہے نا بدیا بن دینا تے راتی چھوڑ دینا. انہیں کہا دینا
راتی چھوڑ دے. یہ مجلس کا اعلان ہے, سوال نہیں. وہ ماں پتر ہی نہیں چاہیا جڑا فاضل دی آنکھ چک پا کے گل کرے. جڑے کتے رکھ دو پتہ ہے نا بدیاں بن دینا راتی چھوڑ دینا. جڑا کتا راتی چھوڑیا بنے مرشد رات دے چھوڑے ہوئے کتے اذانہ والے تینن ڈھان دے. رات دے چھٹے ہوئے کتے رات دے چھٹے ہوئے وہ یہودی جو چھوڑے آنا تو لوگ نماز واسطے مسجد جانا کتا استقبال کرے آ. ایک دے کچھ بندے گلہ باتا کر دے جان کتے ایک دی لت بڑھ دے. یہ میں نے پتہ جنہوں بڑھیا پر میں کنہ نو ہاتھ لایا ہے. اینا ناوہ دا صدقہ سن 78 تو لے کے 96 تک کوئی سال ایسا نہیں غازی دی قسم ہے جس سال میں جیل اچ نہیں دی. سن 96 میں 5 مہینے کٹے. میرا چھوٹا جا پترو آکھے ابو جی تسی زد چھوڑ دے. میں کہا میرا پتر آج تو بعد میڈے بھی لیکے کھٹے پہن جنہ دا نا لے کے اتھے ڈکینے اللہ جڑے اگے کڑی پھاٹا کے چلگنا. او بندے جو گلہ باتا کر دے جان امیر بھائی تے کتے ایک دلات پڑھ لے. او پاک نبی کو لایا کھنگا پلیز یا رسول اللہ I request you don't mind. نبی فرمایا sweetheart my father-in-law. کی پرابلم ہے اسا کیا جے پوچھ دے ہو میری پلی کپی تھی. سرکار فرمایا حوصلہ کر دعا دے پھر آیا پھر انہیں یار کئی بندے گلہ باتا کر دے جان کتے پھر ایک دلات بڑھ. وہ بھی آکھنا کہ جناب گزارش ہے باقی ساری نمازہ دی حاضری مسیح تے لاؤ. سویر اللہ ساڑھا دھوتو ہے جو وہاں حضور نو فکر پہ آبی اگر روز دا ایک قصابی انہیں پینچر ہونے لگا مسیح تفارق ہو جانے. پاک نبی فرمایا چھوڑو اس گال نو آؤ کتے دا بندوبست کراؤ. سارے رضی اللہ رحمت اللہ نال کھتے یہودی دے مکان پہ آئے دروازہ کھٹکایا یہودی باہر آیا. سرکار فرمایا کتا تیرا ہی؟ اسا کہ جی میرا. سرکار فرمایا کوئی بندوبست کر. اسا کہ یا حضور تسی آج معافی دے دو ابو میں نہ چھڑے سے. سرکار فرمایا نہیں یہودی کتے نو لایا. کتے کدی ہے کیمرے ہوندے نا ویڈیو بنیا کہ وڈے سارے قد دا بندہ بلڈ پریشر دا مریض